بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کل یہ جو مسئلہ ہے یہ اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے، ایمان ابو طالب۔ اس میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابو طالب مؤمن تھے۔ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو جو پہلے سے ہی مومن ہو اس کو کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے کئی طریقے بھی ہیں، تو اگر وہ طریقے صحیح مان لیے جائیں تو پھر ابو طالب کا مسئلہ بھی صحیح مان لیا جائے گا۔ اس لیے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جب جاں کنی کا عالم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، خود اس کے عزیز و اقارب بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، اور مرنے والے سے بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو۔ تو اس وقت ہم کلمہ اگر پڑھا رہے ہوتے ہیں مرنے والے کو تو کیا سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ کافر سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں یا مسلمان سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ صاحب مسلمان سمجھ کر کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کلمہ اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ مرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ نمبر 2، جب مولانا صاحب، قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح پڑھانے سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، تو کیا سمجھ کے پڑھاتے ہیں دلہا کو؟ کلمہ مسلمان سمجھ کے یا کافر سمجھ کے؟ اگر کافر سمجھ کے دلہا کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو پھر اپنی بیٹی کا پہلے کافر سے رشتہ ہی کیوں لگایا تھا؟ اور اگر مسلمان سمجھ کے پڑھا رہے ہیں تو کیا آپ نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا تھا؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، برکتاً کلمہ پڑھاتے ہیں تاکہ کلمہ پڑھ کر برکت حاصل ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے، آپ کے باپ نے، آپ کے دادا نے کبھی اس نیت سے کلمہ پڑھا کہ ہم کافر تھے مسلمان ہو جائیں؟ نہیں پڑھا ہوگا۔ تو جب آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر اس نیت سے کلمہ نہیں پڑھتے کہ ہم کافر تھے مسلمان ہو جائیں، تو ابو طالب بھی تو پیدائشی مومن ہیں، تو پھر ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جہنم میں تھے، رسول نے ان کو ہاتھ پکڑ کے زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ابو طالب کی شفاعت کر لی۔ سامعین محترم، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشرک کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اگر شفاعت حلال مانتے ہو، شفاعت ابو طالب کی جائز مانتے ہو، تو نبی مومنوں کی شفاعت کرتا ہے، مشرکوں کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ حضرت ابو طالب زیادہ عذاب میں تھے، رسول نے ہاتھ پکڑ کے کم عذاب میں کر دیا، وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی مطابقت نہیں کرتی، اس لیے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، قرآن جس کی تکذیب اور تردید کر دے، وہ حدیث مردود ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ تو وہ جو کافر ہوئے انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کافر تھے، کافر مر گئے، اللہ ان پر سخت عذاب کرے گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو حالت کفر میں مر جائیں تو ان کے اوپر عذاب کم نہیں ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مددگار نہیں ہوگا، ان پر عذاب کم نہیں ہوگا، تو جب عذاب کم نہیں ہوگا اور مددگار بھی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے رسول نے عذاب کم کیسے کر دیا؟ یہاں سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں، یا تو اللہ کے رسول نے قرآن کے خلاف کیا جو عذاب کم کر دیا، ورنہ پھر حضرت ابو طالب مومن تھے اس لیے ان کی شفاعت حلال ہے۔ اگر شفاعت حلال مانتے ہو، شفاعت جائز مانتے ہو، تو حضرت ابو طالب کو مومن ماننا پڑے گا، اور اگر کافر مانتے ہو تو ان کے عذاب میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ وہ جو آپ کی حدیث ہے وہ بالکل خلاف قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے،
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کافر تھے، کافر مر گئے، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا تو رسول نے عذاب کم کیسے کر دیا؟ تو سامعین محترم، اب سیدھا سادہ نتیجہ یہ ہے، آسان نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب کم ہوا ہے تو ابو طالب مومن ہے، اگر نبی نے شفاعت کی ہے تو ابو طالب مومن ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب مومن ہے تو جھگڑا ہی ختم ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ شفاعت مومنوں کی ہوتی ہے، شفاعت مشرکوں کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بقول حدیث کے شفاعت کر کے بتا دیا کہ ابو طالب مومن ہیں، اگر مومن نہیں ہوتے تو نہ عذاب کم ہوتا نہ شفاعت ہوتی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔